جی دوستو، آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بھائی کریں۔ جب میں کہتا ہوں کہ 2-4 بندے کر دیتے ہیں، ورنہ تسی مندے ہی نہیں ساڑی گل۔ چینل سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، اس کا انتظار کریں، ستمبر میں لگے گا، چھٹیوں کے بعد، گرمی کی چھٹیوں کے بعد۔ اور پریس کارڈ ہمارا جن لوگوں نے بنانا ہے وہ بنائیں۔ اور جو رشتے ناتوں کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا اپنے ممبران کے لیے، اس میں اپنے بچیوں اور بچوں کی سی وی بنا کے مجھے واٹس اپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قانونی مشاورت جو ہے پاکستان میں بھی کریں۔ کسی بھی شہر کی آپ کی قانونی مشاورت ہو، ہماری کمپنی MLC منصف لا کمپنی سے آپ رابطہ قائم کریں قانونی مشاورت کے لیے، کوئی بھی قانونی مشورہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور انگلستان کے لیے بھی آپ قانونی مشورہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ ایک بہت بڑی خبر اور بہت اہم خبر اور بریکنگ نیوز جو اس وقت چل رہی ہے پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ، ہو وہ سر جی ہمارے سید حافظ عاصم منیر کے بارے میں چل رہی ہے۔ یہ اچانک ہی جناب میں نے ابھی سارا انٹرنیشنل میڈیا چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو ہر بندہ یہ خبر جو ہے نا وہ اناؤنس کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے برازیل میں، تو جس دن انہوں نے جانا تھا تو اس دن پاکستانی وفد نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 3 دن کے بعد پاکستانی وفد گیا، جس میں عاصم منیر صاحب شامل تھے اور شہباز شریف صاحب شامل تھے اور بھی لوگ تھے، ساکھ ڈار وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ خبر چلی ہے نا وہ بڑی پریشان کن ہے، اور یہ ہم اس کے لیے تیار ہیں پہلے ہی ذہنی طور پہ کہ یہ ہم اس میں سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ سوئے ہوئے نہیں تھے تو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس نے اس کو بیفور ٹائم ڈیٹیکٹ کر لیا، کیچ کر لیا، اس خبر کو پکڑ لیا۔ اور اب میں کسی کا حوالہ نہیں دیتا، انٹرنیشنل اور ہمارے پاکستانی میڈیا بھی یہ خبر چلا رہا ہے کہ عاصم منیر کے قتل کی سازش، جی کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، یہ جناب علی خبر آئی ہے۔ اور یہ خبر پورے اتھینٹک طریقے سے آئی ہے۔ تو وہ یہ دورہ آپ کو پتہ ہے 3 دن کے لیے ملتوی ہوا تھا، پھر 3 دن کے بعد پاکستانی ٹیم گئی اور ایران کے لوگ آئے اور امریکہ کے لوگ آئے، سارا کچھ یہ ہوا۔ تو خبر یہ اس طرح چل رہی ہے کہ ایک برازیل جو کہ بہت دور کا ایک ملک ہے، اس میں ایک صحافی ہے پاپائے ایسکوبار، کیا نام ہے؟ پاپائے ایسکوبار۔ اس نے یہ خبر دی ہے جناب، اس نے خبر دی ہے۔ بہت بڑے صحافی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی ٹاپ کے جیسے سہیل وڑیچ صاحب ہیں، یہ اس طرح کے ٹاپ کے ہوتے ہیں نا ہر ملک میں، تو وہ برازیل کا ٹاپ کا وہ جو ہے وہ ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ جناب عاصم منیر مین ٹارگٹ تھا، اور اس میں پاکستانی وفد کو جو امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کروا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سارا کریڈٹ پاکستان کا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اور اس پاکستان کا ہے، اور پاکستان میں پھر سب سے زیادہ کریڈٹ جو شہباز شریف نے بھی کہا ہے وہ عاصم منیر کا ہے۔ سب اس کی تحریر کے اوپر دستخط کر رہے ہیں، سب اس کی انٹیلیجنس رپورٹوں کے اوپر، اور اس نے جو پلان بنایا ہے، جو ایکارڈ بنایا ہے، جو معاہدہ بنایا ہے، اس کے اوپر سارے دستخط ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے بار بار ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو وہ عاصم منیر کا نام لیتے ہیں۔ تو اس جناب پاپائے ایسکوبار نے یہ خبر دی ہے کہ موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جیسے ہمارے ISI ہے، ان کی موساد ہے، انہوں نے پلان بنایا ہے کہ جب وہ ادھر سوئٹزرلینڈ میں معاہدہ کرانے کے لیے آئیں گے تو ہم پاکستانی وفد کو ٹارگٹ کر کے بم کے ساتھ، میزائل کے ساتھ اڑا دیں گے۔ یہ اچھا، یہ جب خبر آئی نا سر جی،
تو کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو پہلے پتہ لگ گیا، 2 دن پہلے پتہ لگ گیا کہ اسرائیل کے یہ عزائم ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ پاکستان باز نہیں آ رہا، عاصم منیر باز نہیں آ رہا، شہباز شریف باز نہیں آ رہا امریکہ اور ایران کی صلح کروانے میں، اور اسرائیل صلح نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہے نا اسرائیل تو صلح نہیں چاہتا کسی صورت بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ پھر مدعی مکاؤ، ان کو جو ہے نا وہ کرو، ختم کرو، ایلیمینیٹ کرو، ختم کرو۔ تو وہ پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو 2 دن پہلے پتہ چل گیا، تو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے ISI نے عمان کے ذریعے یہ پیغام بھیجایا اسرائیل کو کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی، عاصم منیر کو، شہباز شریف صاحب کو، پاکستانی وفد کو قتل کرنے کی سازش کی، تو پھر تمہیں دنیا ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ہم کوئی ایران تو نہیں ہے نا، ہم کوئی سعودی عرب تو نہیں ہے نا، ہم ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی پاور کب استعمال ہوتی ہے؟ جب سر سے پانی گزر جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب عاصم منیر کو اگر وہ ہٹ کریں، شہباز شریف کو ہٹ کریں، ہماری کابینہ کے دوسرے لوگوں کو، تو سر سے پانی گزر گیا نا، تو گزر گیا تو پھر آخری حربہ ایٹم بم کا۔ تو یہ ہماری ISI نے عمان کے ذریعے یہ پیغام اسرائیل کو پہنچا دیا کہ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو پھر یہ پاکستان ہے، یہ ایران اور سعودی عرب نہیں ہے، پھر آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر جناب علی موساد کو پتہ چلا کہ یہ تو پاکستان کی ایجنسی نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، اس خبر کو پکڑ لیا ہے، تو انہوں نے پھر اس سے وہ باز آئے اور انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اور اب یہ خبر جو ہے ہمارے سارے میڈیا والے دے رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا والے دے رہے ہیں، اس وجہ سے سر جی یہ چیزیں جو ہے نا 3 دن لیٹ ہوئی ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایران کو، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا سر جی کہ عاصم منیر نے جس طرح انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں، انڈیا دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس ایسے کمپیوٹرائز نالج ایسا زبردست آ گیا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھتے ہوئے انڈیا کے سارے طیارے، اس کا آئزم ڈوم، اس کی ساری چیزیں ہم جیم کر سکتے ہیں، جکڑ سکتے ہیں، سیز کر سکتے ہیں۔ تو عاصم منیر کس کو کھٹکتا ہے؟ کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ یہ کانٹے کی طرح عاصم منیر کھٹکتا ہے انڈیا کو اور اسرائیل کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر جی بہت بڑی خبر تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر اس لیے سچی ہے کہ کیوں اس کو ایک برازیل کے صحافی نے کیا ہے، جس کا کوئی انڈیا پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اسرائیل سے انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ایران سے نہیں ہے، امریکہ سے نہیں ہے، وہ برازیلین بہت دور کا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ برازیل کتنا دور ہے۔ تو یہ سر جی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ عاصم منیر کو بچائے، اور واقعی ہماری طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے گا نا تو پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ترنوالا نہیں ہیں، ہم وینزویلا نہیں ہیں، ہم ایران نہیں ہیں، ہم سعودی عرب نہیں ہیں، ہم عراق نہیں ہیں، ہم افغانستان نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ یہ اتنی بڑی خبر سر جی آج یہ چلی ہے، تو ہم نے کہا آپ کو یہ بتا دیں۔ باقی جناب علی خبریں ہیں باقی خبریں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن جو کشمیر کا ہو رہا ہے کیا یہ 27 جولائی کو ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ جناب حالات نارمل ہو رہے ہیں، کشمیریوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لو۔ اگر آپ نے اپنے کوئی مطالبے منوانے ہیں، کوئی اسمبلی میں بل پاس کرنا ہے، یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ ایسے کسی کے کہنے سے تو نہیں، شہباز شریف کہتے ختم کر دو تو ختم ہو جائیں گی، آئین میں تبدیل کرنی پڑے گی، جو کشمیر کا آئین ہے، ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اور سپریم کورٹ، کشمیر کا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ جناب یہ 12 سیٹیں جائز ہیں،
और ये ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली खबर है, तो इसके ऊपर भी आप जो है वो करें। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के साथ और बाकी लोगों के साथ जो धमकियां चल रही हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कोई ऐसी बात नहीं की। मौलाना साहब अलबत्ता अपना किरदार अदा करें कश्मीर के हवाले से ना। मौलाना साहब वहाँ पे जाएं। मौलाना साहब नून लीग के ज़माने में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको पता है, वैसे भी ज़ीरक सियासतदान है और वो इन चीज़ों को जानते हैं। तो मौलाना साहब सब के लिए काबिल एहतराम भी हैं, तो वो जाएं कश्मीरियों के जनाब रावला कोर्ट में धरने में जाएं और उन्हें बता दें कि 126 दिन का धरना काम नहीं आया, तुसी किस खेत दी मूली हो। ये उनको बता दें, धरना पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये उनको बता दें, तो उसके बाद जनाब हालात फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये सर जी सूरत हाल है। और जो आज की थोड़ी सी इंटरटेनमेंट है वो देखें और बाकी आप इस खबर के ऊपर कमेंट्स करें लाजमी। दिलचस्प बात बताने लगा हूँ, मैं जिस पार्क में भी जाता हूँ ना, ऐसे बेंच जगह जगह पड़े होते हैं और ये जो लोग फौत हो जाते हैं ना उनके होता है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है इन लविंग मेमोरी ऑफ, ये देखें ये मेमोरी ऑफ आगे, हाँ, लेलिना मंगानी। ए देखो ए इस तरह लोगों ने रखे हुए ने, कोई चुकता नहीं, लेकिन पक्के किले नाल लगे हुए ने, पक्के किले नाल भी लगे हुए ने, लेकिन जगह जगह ते उन्होंने लोगों के वास्ते ना गवर्नमेंट ने नहीं लाए, आम पब्लिक ने लाए ने, गवर्नमेंट ने नहीं लाए। इस गवर्नमेंट ने नहीं छड़नी, आप भी काम कोई करना है। मर्जी समझो तो बाहर ही रख छोड़े परले पासे इधर तो नहीं तो थोड़ी देर असी फिरन आया इसलिए लाग तकने थे असी पब को खलते हैं। बड़ी प्यारी हवा है। ये पब है जी जंगल में या वेडिंग सेरेमनी। दिलचस्प बात बताने लगा हूँ, मैं जिस पार्क में भी जाता हूँ ना, ऐसे बेंच जगह जगह पड़े होते हैं और ये जो लोग फौत हो जाते हैं ना उनके होता है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है इन लविंग मेमोरी ऑफ, ये देखें ये मेमोरी ऑफ आगे, हाँ, लेलिना मंगानी। ए देखो ए इस तरह लोगों ने रखे हुए ने, कोई चुकता नहीं, लेकिन पक्के किले नाल लगे हुए ने, पक्के किले नाल भी लगे हुए ने, लेकिन जगह जगह ते उन्होंने लोगों के वास्ते ना गवर्नमेंट ने नहीं लाए, आम पब्लिक ने लाए ने, गवर्नमेंट ने नहीं लाए। इस गवर्नमेंट ने नहीं छड़नी, आप भी काम कोई करना है। आज असी फिर हाँ चौधरी साहब के नाल, जिस तरह लाहौर का अंदरूनी शहर होंदा ना, इन्होंने मैंने बड़ी मज़े दी छोटी छोटी तंग गलियां दे विचों जिथे गड्डी नहीं चल सकती वैसे उत्थे असी आए हैं। तो यह दरिया के उत्ते असी सैर कर रहे हैं, पिछों तुहानूं दरिया नज़र आ रहे हैं। तो इधर जड़ा ना वो बंदे आ गए ने, दरिया दिखाने ए वाला देखो। हेलो हेलो, ए सिर्फ छोटा जिहा ब्रिज है, ए देखो। हाँ जी, नाम दस दो। इफली विलेज, इफली लॉक। अच्छा, इफली लॉक सैर कर रहे हैं सर जी। गर्मी की कोई परवाह नहीं कर रहे, तुसी भी ना करो। मैनू चौधरी साहब ने कहा छड़ मुनसिफ गर्मी नू, मैं क्या छड़ दिता है जी। जिस वेले तुहां रोना धोना शुरू करना उदों कदों तुसी शफा कहंदे नो कंप्लेंट्स इन्हां दा असूल है, किसी गल दी कंप्लेंट नहीं करनी। क्यों सर? कि करोगे तो फिर अनकम्प्लीटेड हो गए ना। चलो आओ जी। कंप्लीशन तो है कि फेस करना। हाँ जी, ए देखो खूबसूरती देखो उत्तों बिल्कुल बंद, और चौधरी साहब दे जा रहे हैं पिछे तो चौधरी साहब अगे जा रहे हैं। देखो जी ए खूबसूरत एरिया, वाह वाह वाह, ए सारा एरिया ही बड़ा ज़बरदस्त है सर। ए देखो वो सामने बोट्स खड़ी ने दूर, तो मैं नेड़े करके दिखाना बोट्स, हट्स, दरवाजे दस रहे ने जनाब लकड़ी दे, हर चीज़ लकड़ी दी सर। हाँ हट जे बने हुए ने, हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है, खूबसूरत जगह है। पसंद आई है तो कमेंट्स करें।